السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے کے پاک آسمان پر رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ رمضان اپنا نور بکھیر چکا تھا۔ چاروں طرف ایک عجیب سی روحانی فضا تھی، گلیوں میں سکون تھا لیکن گھروں کے اندر ہلچل تھی۔ کہیں سحری کی تیاری ہو رہی تھی، کہیں روٹیاں بن رہی تھیں، کہیں کھجوریں سجائی جا رہی تھیں اور کہیں پانی کے برتن بھرے جا رہے تھے۔ ہر کوئی اس مبارک مہینے کی عبادت کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا، مگر اسی مدینے میں ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں نہ کوئی رونق تھی، نہ کوئی کھانے کی تیاری تھی، بلکہ وہاں خاموشی تھی، سکون تھا اور صبر کا ایک عظیم منظر تھا، اور وہ گھر تھا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی نور نظر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اس پاک گھرانے میں فاقے کا عالم تھا لیکن ایمان کی دولت بھرپور تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاری، کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی، کبھی سجدے میں گر کر آنسو بہاتی اور اپنے رب سے دعائیں مانگتی۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی رہی اور جب سحری کا وقت قریب آیا تو انہوں نے سوچا کہ کچھ کھا کر روزہ رکھا جائے، مگر جب گھر کے کونوں میں نظر ڈالی تو دل بھر آیا، کیونکہ گھروں میں کھانے کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ آٹا، نہ روٹی، نہ کھجور، نہ دودھ، بس ایک چھوٹا سا برتن تھا جس میں تھوڑا سا پانی رکھا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر بھی ان کے چہرے پر کوئی شکن نہیں آئی، بلکہ ان کے دل میں اللہ پر یقین اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ انہوں نے وہی تھوڑا سا پانی پیا اور بڑے ادب کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائے، اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تیری رضا کے لیے روزہ رکھ رہی ہوں۔ تو ہمیں کمی دیتا ہے تو بھی وہ تیری رحمت ہے، اور اگر تو چاہیں تو ہمیں اپنے خزانوں سے نواز سکتا ہے۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے دعا ختم کی، اسی وقت مسجد نبوی سے فجر کی اذان کی نورانی آواز گونج اٹھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں پورے مدینے میں پھیل گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری کائنات عبادت کے لیے جھک گئی ہو۔ لوگ نیند سے جاگ اٹھے اور نماز کے لیے تیار ہو گئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہر شخص اپنے اپنے کاموں میں لگ گیا، کوئی اپنے کاروبار کے لیے نکل پڑا، کوئی بازار کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے۔ ان کے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ آج کسی طرح اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، کیونکہ ان کے گھر میں کئی دن سے پھاقوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ وہ مدینوں کی گلیوں میں چلتے رہے، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک جاتے رہے، کسی سے کام پوچھتے، کسی سے مزدوری کا حال لیتے، مگر ہر جگہ سے مایوسی ہی ہاتھ لگی۔ سورج دھیرے دھیرے اوپر چڑھتا جا رہا تھا اور گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمت نہیں ہاری۔ ان کے قدم رکتے نہیں تھے، کیونکہ انہیں اپنے گھر کا خیال تھا، انہیں اپنے بچوں کی بھوک یاد آ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے معصوم چہرے گھوم رہے تھے۔ ادھر گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی بھوک اور کمزوری کے باوجود صبر کے ساتھ بیٹھی تھیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول تھیں۔ ان کا دل ہر پل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگا ہوا تھا۔ ایسے میں ان کے بچے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دھیرے دھیرے ان کے پاس آئے اور معصومیت بھری آواز میں کہنے لگے، اماں جان، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، ہمیں کچھ کھانے کو دیجیے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا دل تڑپ اٹھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کے سامنے اپنے جذبات کو چھپایا
اور مسکرا کر فرمایا بیٹا یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، تھوڑا صبر کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری مدد ضرور ہوگی، تمہارے ابا جان کچھ لے کر آئیں گے۔ یہ سن کر بچے تھوڑے سکون میں آ گئے اور وہیں بیٹھ گئے، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں ایک درد تھا، ایک بے چینی تھی، مگر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ بھی تھا۔ انہوں نے پھر اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ تو ہمارے حال کو جانتا ہے، تو ہمارے دل کی حالت سے واقف ہے، اے اللہ ہمارے بچوں پر رحم فرما، انہیں بھوک کی تکلیف سے بچا لے اور ہمیں صبر عطا کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے۔ اس سخت حالات میں بھی انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی، بلکہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بھی کام کی تلاش میں بھٹک رہے تھے۔ تیز دھوپ ان کے سر پر تھی، پسینہ ان کے چہرے سے بہہ رہا تھا، لیکن ان کے دل میں صرف اپنے گھر کی فکر تھی۔ آخر کار انہوں نے سوچا کہ شہر کے کنارے رہنے والے ایک مالدار تاجر کے پاس چلا جائے، شاید وہاں کوئی کام مل جائے۔ یہ سوچ کر وہ تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مالدار تاجر کے گھر پہنچے تو ادب کے ساتھ سلام کیا۔ تاجر نے جواب دیا اور پوچھا، یا علی کیسے آنا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی سادگی اور درد بھری آواز میں فرمایا کہ ہمارے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ ہے، بچے بھوکے ہیں، اگر کوئی کام مل جائے تو میں محنت کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر تاجر نے کہا کہ میرے کھجور کے باغ میں کچھ کام ہے، اگر تم چاہو تو محنت کے بدلے کچھ کھجوریں لے سکتے ہو۔ یہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر سکون آ گیا۔ انہوں نے بنا دیر کیے حامی بھر لی اور کام میں لگ گئے۔ تیز دھوپ تھی، زمین گرم تھی، مگر وہ پورے دل سے محنت کرتے رہے۔ ان کے ہاتھ چل رہے تھے، پسینہ بہہ رہا تھا، مگر ان کے لبوں پر اللہ کا ذکر تھا، ان کے دل میں صرف اپنے بچوں کی خوشی کا خیال تھا۔ کئی گھنٹے کی محنت کے بعد آخر کار تاجر نے انہیں کچھ کھجوریں دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ان کھجوروں کو لے کر جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے، بچوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ انہوں نے کھجوریں رکھیں اور کہا، الحمدللہ آج اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا۔ سب لوگ افطار کے لیے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی کھجور اٹھانے لگے تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک غریب نے آواز دی، اے اہل بیت، میں بہت بھوکا ہوں، اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بنا ایک پل سوچے فرمایا، یا علی یہ کھانا انہیں دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بنا کوئی سوال کیے ساری کھجوریں اس غریب کو دے دیں اور خود اپنے بچوں کے ساتھ پانی سے افطار کر لیا۔ ان کے چہروں پر بھوک تھی مگر دل میں سکون تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا تھا۔ دوسرے دن پھر وہی حال ہوا، تھوڑی سی روٹی کا انتظام ہوا، مگر افطار کے وقت ایک یتیم دروازے پر آ گیا اور انہوں نے وہ کھانا بھی اسے دے دیا۔ تیسرے دن پھر ایک مسکین آیا اور انہوں نے اپنا حصہ بھی اسے دے دیا۔ 3 دن تک لگاتار خود بھوکے رہ کر دوسرے کو کھلانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ صبر، یہ سخاوت اور یہ اللہ پر بھروسہ ہی ان کی اصلی دولت تھی۔ ان کے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی اتنا راضی ہوا کہ اس نے اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے ان نیک بندوں کے پاس جاؤ اور جنت سے ان کے لیے کھانا لے کر جاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں ان کے دروازے پر آئے اور دستک دی۔ جب دروازہ کھولا گیا تو انہوں نے بڑے ادب سے جنت کا کھانا پیش کیا، خوشبودار روٹیاں، میٹھا شہد اور لذیذ کھجوریں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیران رہ گئے اور پوچھا، آپ کون ہیں؟
تو انہوں نے جواب دیا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، یہ تمہارے صبر اور سخاوت کا انعام ہے۔ یہ سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ کھانا لے کر اندر آئے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا دیکھو اللہ نے ہمارے لیے کیا بھیجا ہے۔ جب انہوں نے وہ کھانا دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے۔ بچوں نے خوشی سے پوچھا اماں جان یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے مسکرا کر کہا بیٹا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر سب نے مل کر اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ کھانا کھایا۔ یہ خبر پورے مدینے میں پھیل گئی، لوگ حیران رہ گئے، مگر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اے پیارے ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر ہم صبر کریں، اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں اور دوسروں کی مدد کریں تو اللہ ہماری مدد ضرور کرتا ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں اس پاک گھرانے سے سبق لینا چاہیے کہ مشکل حالات میں بھی صبر اور شکر کیسے کیا جاتا ہے۔ تو آؤ ہم بھی اس رمضان میں یہ ارادہ کریں کہ ہم ضرورت مندوں کی مدد کریں گے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری ہر پریشانی کو آسان کرے گا اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔